الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ترین ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ناقدرے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو بھی، اور ہو بھی رمضان المبارک کا جمعہ، تو ان کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعۃ المبارک سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ کو نہیں سلگایا جاتا۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر جمعۃ المبارک کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اور جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک، جو ہم نہایت ہی خوش قسمت ترین ہیں کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک بار تشریف لا چکا ہے، اس کا بہت ہی خاص ترین عمل آج آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی بڑی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، ایسی حاجت کہ جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے، ایسی خواہش کہ جس کو دبائے بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ نے برسوں محنتیں کی ہیں، تگ و دو کی ہے، لیکن آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ آپ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، اچھا رشتہ ہو جائے، یا کوئی کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں برسوں سے اور وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی گھریلو پریشانی ہے، محتاجی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک لاکھوں کروڑوں لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ کوشش کریں کہ جب آپ کوئی خاص وظیفہ کرنے لگیں تو کم از کم 12 روپے کا صدقہ ضرور کر دیا کریں، یا اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے پاس ہو، اس حساب سے آپ لوگ صدقہ دے دیا کریں۔ تو جب آپ صدقہ دیں گے تو اللہ پاک اس برکت سے آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا، اور پھر اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ کی بعض خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے کہ انسان ایسی چیز ہے کہ اس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی حاجتیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اب رزق مانگتا ہے تو مانگتا ہی چلا جاتا ہے، پہلے کہتا ہے یا اللہ مجھے اتنا عطا کر کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، اور جب 2 وقت کی روٹی کھانے لگ جاتا ہے تو پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے اتنا دے کہ میں اپنے رشتہ داروں یا دوسروں کو بھی دے سکوں، پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے۔ پھر خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں بینک بیلنس بھر لوں اور زمینیں خرید لوں، پلاٹ خرید لوں، گھر خرید لوں، پھر اللہ پاک اسے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ مزید کی خواہش کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اگر
اللہ پاک کسی بندے کو ایک سونے کا اونٹ لاد دے تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دوسرا اونٹ بھی ہوتا۔ تو اسی لیے اپنی خواہشات کو کم رکھیں، جتنا ہو سکے اپنی خواہشات کو محدود رکھیں کہ ایسے اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور افطاری کے وقت مانگا کریں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، سحری کے وقت مانگا کریں، رات کو تہجد کے وقت مانگا کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کسی بھی حصے میں، جیسے کہ ظہر کی نماز کے بعد نوافل ادا ہو سکتے ہیں، پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو جب مستحب وقت ہو، جب آپ نوافل ادا کر سکتے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت کرنی ہے۔ اب اس 2 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ تو جب آپ دونوں رکعت اسی طرح پڑھ لیں تو اب آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک فوری طور پر آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا جس کے لیے آپ نے مانگا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا عمل جو ہم آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سے چند کا نام میں خصوصی دعا میں شامل کروں گی۔ تو زوحا بی بی ہیں، محمد حمزہ ہیں، اور اس کے علاوہ ندا ہیں، آفرین سلطانہ ہیں، سلطانہ شیخ ہیں، اور نیلم عباس ہیں، انس رضا ہیں، زینب شفیہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سہیل ہیں اور سحر خان ہیں۔ اس کے علاوہ نور العین راجپوت ہیں، عابدہ شیخ ہیں اور شبانہ اکبر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ ارہا نور ہیں، تحسین انصاری ہیں، اور اس کے علاوہ فائزہ پروین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، غلام حسین ہیں، فائزہ مغل ہیں اور فریال ہیں، کیف قریشی ہیں، سمینہ بانو ہیں اور سیدہ غوث ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، رضیہ مسز علی ہیں، شبینہ راشد ہیں اور سگرا خاتون ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ عثمان جٹ ہیں، تارہ ہیں، اور اس کے علاوہ خرم چشتی ہیں، فوزیہ مبشر ہیں، سونی علی ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں میسج کیا کریں، کم از کم 20 بار درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔